السلام علیکم، فلاح فار آل میں خوش آمدید۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی۔ یہ جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدی علی اجہوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود کی خوشبودار لکڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلوں کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوٰ میں پہنچے تو اللہ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا۔ اور اے موسیٰ، آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو اب اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہونے گیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید نے بار بار فرمایا۔ فرعون نے ایک میلہ لگوایا، اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکار مار مار کر دوڑنے لگی کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادو کے تمام سانپوں کو نکل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ تو آپ نے فرمایا، بلکہ تم ڈالو۔ تو جگہ جگہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا، تو ہم نے فرمایا، تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو، تو ان لوگوں نے جو سوانگ بنایا ہے یہ عصا ان سب کو نکل جائے گا، اور جادوگر معجزات کے مقابلے میں جہاں بھی وہ آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تمام جادوگر سجدے میں گر کر کہنے لگے، ہم حضرت ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ دوسرا معجزہ، بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کی قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔
چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر ملک کے شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاز سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکلیں۔ حضرت موسیٰ بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل بے آب و گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کو کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح کا ایک خاص قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بے تاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشموں کی ٹوٹیاں پھوٹ کر بہنے لگی اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنی اپنی ایک ایک ٹوٹی سے پانی پی کر سیراب ہوئے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ قرآن مجید نے معجزے کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا کہ تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور ہر آدمی کو اپنے اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔ تیسرا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق قبول نہ کیا بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ مار پڑے، اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جوں ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر کے نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا، اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی۔ فرعون ماں اپنے لشکر کے دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان فرمایا، جب دونوں جماعتیں لشکر فرعون اور اصحاب موسیٰ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو اصحاب موسیٰ نے کہا ہم بالیقین گرفتار ہو جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ان قریب مجھے اس سے نکالے گا، راستہ بتائے گا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے دریا پھٹ گیا اور دونوں حصہ اس کا ایسا اونچا تھا کہ بڑا پہاڑ ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس جگہ کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسرے کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، باوجود اس کے ان کفار میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ 3 عظیم الشان معجزات جن کو قرآن مجید نے مختلف الفاظ، مختلف عنوانات کے ساتھ بار بار بیان فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا جائے۔ واللہ عالم۔